أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قصہ حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے پہلے شخص تھے جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت عطا ہوئی، جیسا کہ ابن اسحاق کا بیان ہے۔ اور انہوں نے قلم کے ساتھ لکھنا سیکھا، اور یارد حضرات ادریس نبی کی پیدائش کے بعد 800 برس تک زندہ رہے، اور یارد کے ہاں کئی اور بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور یارد کی کل عمر 962 برس کی ہوئی۔ تو روایت میں بھی لکھا ہے یارد کے ہاں اخنو ادریس نبی پیدا ہوئے، اور حضرت ادریس علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 30 صحیفے نازل ہوئے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انہوں نے ہی لکھنا سیکھا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد فرمایا، اور بنو قابیل کے نافرمان سرکشوں کو گرفتار کیا اور کئی کو غلام بنایا۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام اپنے والد یارد کی وصیت کے مطابق نظام سلطنت کے وارث اور نائب تھے، اور ساتھ ہی انہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت بھی عطا ہوئی، اور پہلے سے بھی آباء و واجداد نے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں وصیت فرمائی تھی، اور سب کچھ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں ہی طے ہو چکا تھا۔ اور جب حضرت ادریس علیہ السلام کی عمر 308 برس ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت اللہ دی، اور انہیں واعظ فرمایا، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا، اور شیطان کی پیروی سے روکا، اور ان پر پابندی لگائی کہ وہ بنو قابیل کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہ رکھیں، اور ان کی رشتہ داریاں بنو کین سے ہوئی تھیں۔ کہتے ہیں کہ یارد کے زمانے میں ہی بعض لوگوں نے بت پرستی شروع کر دی تھی، اور بہت سے لوگ اسلام پر برگشتہ ہو گئے تھے۔ یاد رہے کہ صحیح مذہب ہر زمانے میں اسلام ہی رہا، اور یہی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ 4 رسول سرانیوں میں سے ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیث علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت اخنو ادریس علیہ السلام، اور حضرت اخنو علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم سے لکھنا شروع کیا، اور ان پر 30 صحیفے نازل ہوئے۔ اور مذکورہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے زمانے میں عالمگیر پیغمبر تھے، اور انہی کے صحیفوں کے بارے میں کہا ہے۔ قصہ بیاروس سب جادوگر کا۔ کہتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں بیارا سب نام کا ایک جادوگر تھا، جس کو حضرت آدم علیہ السلام کا کچھ کلام ہاتھ لگ گیا تھا، اور اس میں ہیر پھیر کر اس نے جادو کا کام لیا تھا۔ اور جہاں کہیں اسے کوئی عورت یا مویشی گھوڑا وغیرہ پسند آ جاتا تو اس کے پاس ایک سونے کی نلکی سی تھی یا بالوں کا گچھا تھا، وہ نلکی میں سے پھونکتا تو وہ چیز اس کے پاس چلی آتی، اور وہ اس جادو کے زور سے جو چاہتا حاصل کر لیتا۔ اور اسی سے یہودیوں نے بگل وغیرہ ایجاد کیا ہے۔ اور اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ تحمورس بابل کا پہلا بادشاہ تھا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ ابریس و شیاطین اس کے تابع و مطیع تھے، اور اس کی حکومت 40 برس تک قائم رہی۔ اور اس نے سابور شہر ایران میں آباد کیا، اور بہت سے شہر اس نے زیر نگین کر لیے تھے، اور وہ اپنے ملک میں ہر عزیز بادشاہ تھا، اور اسے یہ قوت حاصل تھی کہ وہ ابریس پر سواری کر لیتا، اور اسی پر سوار ہو کر دنیا کے بہت سے شہروں کا چکر لگایا کرتا تھا۔ اور اس نے شیطان کے چیلوں چاٹوں کو شہروں سے دور بھگا دیا تھا، اور اسی نے اون اور بالوں کے لباس اور بستر تیار کیے تھے۔ اور یہ پہلا بادشاہ تھا جس نے گھوڑے،
کھچرے اور گدھے پالنے کا اہتمام کیا اور مویشیوں کی حفاظت کے لیے کتے پالے اور نیز ان کتوں سے درندوں سے حفاظت اور شکار کا کام لیا۔ اور اسی طرح بادشاہ نے فارسی زبان ایجاد کی اور اس کے لکھنے کا رواج ڈالا اور بیورا سب جادوگر اسی کی حکومت میں ظاہر ہوا۔ ابن اسحاق مورخ اسلامی کا بیان ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے حضرت حنادہ سے نکاح فرمایا اور بعد اسی ادوانہ بھی کہتے ہیں اور سب لفظوں کا فرق ہوتا ہے، اصل نام ایک ہی ہوتا ہے اور یہ باویر بن محبور بن خنوخ بن کین بن آدم علیہ السلام کی صاحبزادی تھی اور اس وقت حضرت ادریس علیہ السلام 300 برس تک حیات رہے اور اس بیٹے کے علاوہ بھی ان کے کئی بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں اور کل عمر حضرت ادریس علیہ السلام کی 365 برس ہوئی اور حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہے اور اسی کی تبلیغ و تلقین قوم کو کرتے رہے اور نافرمانوں خاص طور پر بنو قابیل کے بدکاروں اور فاسقوں سے جہاد فرماتے رہے۔ قصہ متو شرف بن ادریس کا۔ پھر ابن حمید کی روایت کے مطابق متو شرف نے اربانیت ادا لی لائر بن اشوشیر بن خنوخ بن کین بن آدم علیہ السلام سے نکاح فرمایا اور اس وقت ان کی عمر 137 برس تھی اور ان سے لمک بن متو شرف پیدا ہوئے اور لمک نے بنوس بنت براکیل بن محویر سے نکاح کیا اور اس وقت ان کی عمر 187 برس تھی اور لمک نے ان کے بیٹے حضرت نوح اور نبی علیہ السلام پیدا ہوئے اور انہی لمک کو تواریخ انصاب میں لامک بھی لکھا ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد حضرت لمک 592 برس تک زندہ رہے اور ان کی کل عمر 780 برس ہوئی اور حضرت نوح علیہ السلام کے علاوہ بھی ان کے ہاں بہت سی اولادیں پیدا ہوئیں اور حضرت نوح علیہ السلام نے عبداللہ بن براکیل بن محویر بن خنوخ بن کین بن آدم علیہ السلام سے نکاح کیا اور اس سے ان کے ہاں سام حام یافس پیدا ہوئے اور نکاح کے وقت حضرت نوح علیہ السلام کی عمر شریف 500 برس تھی۔